اور دین کے معاملے میں ہمارا معمول یہ بنا ہوا ہے کہ ہم دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے کے عادی بن گئے ہیں اور اپنے ماحول کو دیکھ کر اسلام کو دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے آدمی پر اپنی غلطی واضح نہیں ہوتی ہے بلکہ آدمی کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ میں بھی تو دیندار ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہے تو وہ 3 وقت والے کو دیکھتا ہے کہ میں تو الحمدللہ 5 وقت کا نمازی ہوں، بہت سارے مسلمان صرف 3 ہی وقت کے پڑھتے ہیں، میں تو ان سے بہت اچھا ہوں۔ اور 3 وقت والے جمعہ والوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم تو 3 وقت کی پڑھتے ہیں، بہت سارے مسلمان صرف جمعہ مسجد میں آتے ہیں، اور جمعہ والے ان کو دیکھتے ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، بولے بہت سارے مسلمان تو وہ ہے جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، ہم تو جمعہ کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں، ہم تو بہت اچھے ہیں۔ اور جو جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ان کو جو شرابی کبابی ہیں۔ بات سننا ضروری ہے، ہر مجلس کا رنگ الگ ہوتا ہے، ہر مجلس میں ضروری باتیں الگ الگ ہوتی ہیں، وہ ساری مل کر اجتماع کے ختم پر کام کی ایک شکل ذہنوں میں بنے گی، اور اگر مجلس سے ایسی ضائع ہو گئی تو پھر اخیر میں جا کر جیسے آئے تھے ایسا ہی واپس ہو جائیں گے۔ اس لیے ایک بڑے کام کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں، اور اتنا بڑا انتظام ایک بڑے کام کے لیے ہے، اور کام یہ ہے کہ ہماری زندگی مقصد پر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے، اور مقصد دین ہے، دین کی محنت ہے، عبادت ہے اور دعوت ہے، اللہ کے کلمے کو زندگی میں لانا ہے اور پوری دنیا میں زندہ ہو جائے، اس کی محنت ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اسی کے لیے اللہ نے دنیا میں ہم کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ محنت دعوت اور تبلیغ کی اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والے کی زندگی میں پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اس لیے کہ معلومات کی کمی نہیں ہے اور دین پر چلنے کے وسائل کی کمی نہیں ہے، مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، علماء کرام بھی ہے، ہر زبان میں دینی کتابیں بھی ہے، سارے وسائل ہیں دین پر چلنے کے، اور معلومات بھی ہے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، لیکن اندر میں طاقت نہ ہونے کی وجہ سے زندگیوں میں اس پر عمل نہیں ہے۔ اچھے سے اچھا بیج ہے لیکن زمین میں استعداد نہیں ہے بیج اگانے کی، جس کے نتیجے میں کتنا بھی اچھا بیج آپ ڈالیں گے تو اگے گا نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ پوری امت میں طاقت پیدا کرنے کا کام ہے کہ فرائض پر کھڑا ہونے کی طاقت پیدا ہو جائے اور حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اور ہر ایمان والے کو اپنی دینی کمی کا پتہ لگ جائے کہ میری زندگی میں بڑی خامیاں ہیں اور میری زندگی میں بڑی کمزوریاں ہیں، اور یہ کمزوری دور ہونی چاہیے اور موت سے پہلے دور ہونی چاہیے، اور یہ خامیاں دور ہونی چاہیے اور موت سے پہلے دور ہونا چاہیے، ورنہ موت کے بعد اتنا پچھتانا پڑے گا کہ آدمی خون کے آنسو روئے گا لیکن اس کے آنسوؤں کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ خامی کا پتہ چلے اور کمزوری کا پتہ چلے، اس کے لیے تبلیغ ہے، اسی لیے نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے چہرے کو صحابہ کے آئینے میں دیکھے تاکہ ہماری کمی کا پتہ چلے۔ آج ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے کے عادی ہیں، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنے کے عادی ہے۔ 100 پتی 1000 پتی کو دیکھتا ہے، اور 1000 پتی لکھ پتی کو دیکھتا ہے، لکھ پتی کروڑ پتی کو دیکھتا ہے، کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھتا ہے، ارب پتی خرب پتی کو دیکھتا ہے، اور خرب پتی ملک والے کو دیکھتا ہے، اور چھوٹا ملک والا بڑے ملک والے کو دیکھتا ہے۔ تو ہر آدمی دنیا کے معاملے میں اوپر دیکھ رہا ہے، تو جتنا کچھ بھی اللہ نے اس کو دیا ہے اس کو کم ہی لگ رہا ہے، اور ناشکری کی کیفیت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، اس لیے کہ اوپر دیکھنے کی عادت ہے۔ اور دین کے معاملے میں ہمارا معمول یہ بنا ہوا ہے کہ ہم دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے کے عادی بن گئے ہیں، اور اپنے ماحول کو دیکھ کر اسلام کو دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے آدمی پر اپنی غلطی واضح نہیں ہوتی ہے بلکہ آدمی کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ میں بھی تو دیندار ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہے تو وہ 3 وقت والے کو دیکھتا ہے
کہ میں تو الحمدللہ 5 وقت کا نمازی ہوں، بہت سارے مسلمان صرف 3 ہی وقت کے پڑھتے ہیں، میں تو ان سے بہت اچھا ہوں، اور 3 وقت والے جمعہ والوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم تو 3 وقت ہی پڑھتے ہیں، بہت سارے مسلمان صرف جمعہ مسجد میں آتے ہیں، اور جمعہ والے ان کو دیکھتے ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، بولے بہت سارے مسلمان تو وہ ہے جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، ہم تو جمعہ کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں، ہم تو بہت اچھے ہیں، اور جو جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ان کو جو شرابی کبابی ہیں کہ بھئی ہم نمازی تو نہیں پڑھتے ہیں، باقی ہم شرابی کبابی تھوڑی ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کو دیکھو پتہ نہیں کن کن غلطیوں میں ہے، آپ تو ان کو جا کر کے سمجھاؤ، ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں، اور اگر ان کے پاس آپ جاؤ تو کہیں گے کہ کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں، جنت تو ہماری ہے۔ آپ تو ان لوگوں کو جا کر کے دعوت دو جو کو کلمہ نہیں جانتے اور کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو ان سے بہت اچھے ہیں۔ تو جو جس بے دینی میں ہے اس کو اپنی بے دینی کا کمی کا پتہ نہیں ہے، اور جب دینی کمی کا پتہ نہیں ہے تو اس کے دور کرنے کی فکر بھی نہیں ہے۔ حالانکہ میرے دوستو یہ بے فکری بہت اچھی بات نہیں ہے، یہ بے فکری بالکل خالی ہونے کی علامت ہے کہ اندر کچھ نہیں ہے، ورنہ جب جیب میں پیسہ ہوتا ہے تو آدمی کو فکر ہوتی ہے کہ کوئی اڑا نہ لے جائے۔ صحابہ کے بارے میں ہر وقت میں وہ اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھے۔ ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میری 30 صحابہ سے ملاقات ہوئی، ان سب کو میں نے روتے ہوئے پایا اور وہ سارے اپنے اوپر نفاق کا ڈر کرتے تھے کہ کہیں ہم منافق نہ ہو۔ صحابیت کے مقام پر کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا ولی پہنچ نہیں سکتا، اس مقام کے لوگ اپنے بارے میں فکر مند تھے کہ کہیں ہماری نفاق پر موت نہ آئے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہر آدمی اپنے اس غلط ماحول سے نکل کر ایک پاکیزہ ماحول میں آ کر اپنے چہرے کو صحابہ کے آئینے میں دیکھے، تاکہ اس کی زندگی میں شکر اور صبر کی کیفیت پیدا ہو۔ اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ آدمی صابرین اور شاکرین میں سے ہو نہیں سکتا، اللہ تک پہنچنے کے یہ 2 راستے ہیں، ایک شکر کا ہے اور ایک صبر کا ہے، لیکن صابرین اور شاکرین میں سے ہو نہیں سکتا ہے جب تک دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے نہیں دیکھے اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر نہ دیکھے، اور جب یہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھے گا اور دنیا کے معاملے میں نیچے دیکھے گا، اللہ اس کو صبر بھی دیں گے، شکر بھی دیں گے، اور ان دونوں راستوں سے اللہ تک یہ پہنچ جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والا اپنے غلط ماحول سے، جہاں غلط دیکھنے کا عادی بن چکا ہے، وہاں سے نکل کر کے ایک پاکیزہ ماحول میں آئے جو مسجد کا ماحول ہے، اور وہاں پر 24 گھنٹے اعمال کی ایک فضا ہوتی ہے، اس فضا میں آ کر کے اپنے اندر میں پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا کریں۔ جب طاقت پیدا ہو جائے گی تو زندگی میں دین آ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت میں پہلے محنت کر کے طاقت پیدا کیا حکموں پر چلنے کی، اور جب حکم پر چلنے کی طاقت پیدا ہو گئی، اب اللہ کی طرف سے جو احکامات آئے وہ سارے احکامات پر عمل جو ہے وہ آسان ہو گیا۔ اس لیے میرے دوستو اپنی زندگی کو صحابہ کے آئینے میں دیکھنے کے لیے تبلیغ ہے کہ ہر آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو صحابہ کے آئینے میں دیکھے، اس لیے کہ حق مقید ہے آپ کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حق کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، فرمایا حق وہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اور فرمایا اس امت میں 72-73 فرقے ہوں گے اور سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ فرمایا کون جنت میں جائے گا؟ فرمایا جو میرے نقش و قدم پر ہے اور میرے صحابہ کے نقش و قدم پر ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو اور صحابہ کو حق کا معیار بنایا ہے کہ قیامت تک کسی کو حق سمجھنا ہے اور دین سمجھنا ہے اور دین کی محنت کا صحیح رخ سمجھنا ہے تو اس کے لیے نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ہے، اور اس جماعت کی زندگی سے سمجھ کر اپنی زندگی تک وہاں تک جانے کی محنت میں لگاتے رہنا ہے اور کرتے ہوئے جینا ہے، کرتے ہوئے مرنا ہے۔ جب اس کو منزل بنا کر چلنا شروع کریں گے تو یا تو اللہ پہنچا دیں گے
اور اگر نہیں پہنچ سکے راستے میں مر گئے تو اللہ تعالیٰ ان پہنچے ہوئے لوگوں کے ساتھ حشر فرما دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے قرآن کا حفظ شروع کیا، حافظ بننے سے پہلے مر گیا تو اللہ اس کو حافظ اٹھائیں گے۔